پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، تاریخ سے ہم لوگ سبق نہیں سیکھتے اور تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بھی حکمران ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور ایک دور میں سمجھتے ہیں، جب تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے چند مناظر ہم نے آج بھی دیکھے۔ ایک سابق وزیر اعظم کا کیس آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، جہاں سوال بنیادی طور پہ تھا کہ کیا سابق وزیر اعظم نے سرنڈر کیا اور کیا ایک عدالت انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انہیں اشتہاری قرار دے یا نہ دے۔ اور ان کے وکیل خواجہ حارث یہ استدعا کرتے رہے کہ مجھے تھوڑا وقت دے، میں تیاری کر کے بتاؤں گا کہ آپ اس کیس کو سنیں اور سرنڈر کیے بغیر ان کو سنیں، اور جبکہ وہ اشتہاری ہیں۔ اور اس میں ایک قانون کا بہت اہم نقطہ ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف کے لیے ایک ایکسیپشن بنائی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے متعدد فیصلے ہماری عدالتوں کے آ چکے ہیں کہ جب تک کوئی شخص عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا اس کے کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ اور آج غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ نقطہ بھی اٹھا جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے اٹھایا کہ جنرل مشرف کے کیس میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ احکامات آئے تھے عدالتوں کے کہ جب تک جنرل مشرف صاحب سرنڈر نہیں کرتے ان کی اپیلز وغیرہ کی سماعت آگے نہیں چل سکتی۔ لیکن نواز شریف کے لیے ہمیشہ ایکسیپشنز کریٹ کی جاتی ہیں، بطور ایک کنوکٹڈ مجرم انہیں پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی گئی اور ہمارے پورے نظام نے انہیں اس میں فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو کیا وہی نظام، وہی سسٹم جو ہمیں شاید نظر نہیں آتا، وہ ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیشن پہ تو نہیں لگا ہوا کسی طرح، جس میں حکومت میں بیٹھے بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پس پردہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ امپورٹنٹ کوسچن آف لا ہے کہ ایک اور لیگل پریسیڈنٹ اس پہ قائم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جب اور ایک آل 3 ٹائم پاورفل پرائم منسٹر جب اشتہاری ہو رہا تھا تو ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب لاہور کی ایک عدالت میں پیش ہو رہے تھے، اپنی صاحبزادی کے ساتھ پیش ہوئے وہاں پہ، اور مقدمہ کیا ہے جو ریفرنس فیس کر رہے ہیں اس میں انہوں نے تقریر بھی وہاں پہ کافی ساری کی کہ جی میں نے جو فیصلے کیے بطور چیف منسٹر کبھی اپنے کمپنیز کو فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن نیب نے جو چیزیں سامنے وہاں پہ رکھی ہیں، عدالت کے سامنے وہاں پہ رکھی ہیں، ریفرنس باقاعدہ طور پہ فائل ہو چکا ہے، فرد جرم والی کارروائی اس حوالے سے ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ اب وہاں پہ وہ بھی جوابات دے رہے، اور ایک وہ دور تھا کہ جب ان پہ سوال کرو تو یا سوال کرنے کی بھی بہت کم لوگ جسارت کرتے تھے، اور جو لوگ یہ سوال کرنے کی ہمت کرتے تھے یا جسارت کرتے تھے ان کے خلاف پورا نظام ایکٹیویٹ کر دیا جاتا تھا، کوئی جھوٹی FIRیں کروائی جاتی تھیں، مختلف قسم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، آپ کے بزنسز کو ہرٹ کیا جاتا تھا، آپ کی ذات کو ہرٹ، آپ کی فیملی کو، اور کوشش یہ ہوتی کہ جناب ان بادشاہوں کے بارے میں حقوقوں کے حکمران خاندان خود کو کہتے رہیں، کوئی سوال بھی نہ کرے۔ لیکن آج تاریخ نے جو مناظر دیکھے اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوں تو صرف عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، اور جب آپ اپنے لیے کام کریں گے، اپنی ذات کے لیے کام کریں گے یا اپنے اثاثے بنائیں گے حکومت میں رہتے ہوئے، تو پھر کہیں نہ کہیں تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہیہ گھوما کیسے، اور پھر آپ مختلف اس میں کانسپیریسی تھیوریز ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کیسز کے حوالے سے ناظرین پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ نہ صرف یہ کیس بلکہ ایک توشہ خانہ کیس ہے جس میں کل ایک سابق صدر آصف زرداری صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ اب اس حوالے سے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ جناب اگر یہ توشہ خانہ کا یہ نا تحائف لینے کا ہی کیس ہے، تو اگر تھوڑے بہت پیسے کم ہیں تو پیسے لے لیں یا تحفہ واپس لے لیں، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا یہ تحفہ جو کہ دیا گیا، جو مختلف ممالک نے گاڑیاں دی گئیں، اس کے لیے قانون میں تبدیلی اس لیے کی گئی کہ ایک سابق صدر نے خواہش ظاہر کی کہ جی میں نے اس گاڑی کو گھر لے کے جانا ہے، اور قوانین کہتے ہیں کہ آپ وہ گاڑی گھر نہیں لے کے جا سکتے تھے، اینٹیک صاحب گھر نہیں لے کے جا سکتے، لیکن کیونکہ آپ اس وقت آل پاورفل تھے قانون میں تبدیلی کی گئی، جس وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پہ بھی یہ مقدمہ ہے۔ تو اس کیس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پروگرام میں آگے چل کے پروگرام کا آغاز ناظرین کریں گے لاہور کے ایک افسوسناک واقعے سے۔ تھانہ گجرپورہ لاہور، وہاں پہ ایک FIR درج ہوئی ہے کہ خاتون کے ساتھ کل رات وہاں پہ ایک زیادتی کا واقعہ، اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد سے اب تک کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں صرف آپ کے سامنے ناظرین چند سٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں، اور پنجاب پولیس کی جو سرکاری یہ سٹیٹسٹکس ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 1 جنوری سے لے کے 31 جولائی 2020 پہلے 7 ماہ میں 2043
ریپ کے کیسز پنجاب میں رجسٹر ہوئے، جس میں سے تقریباً 1371 چلان ہوئے، 295 ابھی بھی ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، 2 ابھی تک انٹریسڈ ہیں، 375 کینسل ہوئے۔ اور 1 جنوری اس سال سے کے شروع میں لے کے 31 جولائی 2020 تک 111 گینگ ریپ کے کیسز رجسٹر ہوئے، جس میں سے کہ 72 چلان ہوئے، 13 ابھی بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اور 26 کینسل ہوئے تھے۔ اس حوالے سے یہ پنجاب کی صورتحال ہے جو پنجاب پولیس ریپ اور گینگ ریپ کے کیسز کے حوالے سے اسٹیٹسٹکس ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ موجود بھی ہیں لاہور میں۔ سی سی پی او کے ساتھ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کی تفصیلات جانوں، ایک آؤٹریج ہے، کافی سارے لوگ ڈسٹربڈ ہیں، جو سی سی پی او صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو وکٹم ہے انہی کے اوپر قصور ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے آ رہی ہے اس بیان کی کہ انہیں شاید نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کافی دردناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اسی چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور جو جتنا بھی باہر کی جگہ ہیں ان کو سب کو سیف کیا جائے تمام شہریوں کے لیے بلا تفریق، چاہے وہ مرد ہوں یا میری آج میں لاہور میں تھا، لاہور میں میری ملاقات بھی ہوئی سی سی پی او سے، اور ان کو میں نے اس چیز کے اوپر بڑا تلزمش بھی کی ہے کہ جو ان کا بیان کل میڈیا کے اوپر آیا ہے جس کے سے اپالوجی بھی ہے، لیکن سی سی پی او کا یہ کہنا تھا جی کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا ہرگز کسی صورت میں بھی، لیکن ایک چیز بڑی واضح کی گئی ہے کہ پولیس کا کام ہے کرائم کو سالو کرنا، معاشرے کو سیف بنانا، انوائرمنٹ کو سیف بنانا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ جہاں تک کیس کا تعلق ہے، کیس کے اوپر تفتیش میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی سربراہی میں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم قائم کر دی گئی ہے، اور وہ اس کے اندر اربن اور لوکل پولیسنگ دونوں کے تمام وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت انویسٹیگیشن انہوں نے شروع کر دی ہے۔ کافی سارے لوگ اپری ہینڈ ہوئے ہیں اس میں۔ ارشد آپ کو پتا ہوگا کہ جو فورینسک ایویڈنس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیکاز وقوع پہ کچھ بلڈ سیمپلز بھی ملے ہیں، ڈی این اے بھی دیا جا رہا ہے، جیو فینسنگ بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے، تو پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کرائم کو سالو کیا جائے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، یہ واقعہ ہوا کہاں پہ؟ کیونکہ اس حوالے سے جو رپورٹس میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ کہیں گے موٹر وے پہ ہوا ہے، کیا واقعی موٹر پہ ہوا ہے یا کہ رنگ روڈ کے اوپر کا یہ واقعہ ہے؟ نہیں، یہ ارشد جی بڑی میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ نہ ہی رنگ روڈ کا ہے اور نہ ہی موٹر وے کا ہے۔ موٹر ویز چونکہ وہاں پہ کانسٹنٹ موٹر وے پولیس کی پیٹرولنگ ہوتی ہے تو وہ قدرے سیف ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اگر آپ لاہور کا جو لوگ واقف ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک نئی موٹر وے کا آغاز ہوا ہے، جو ہوا ہے وہ لاہور کوٹ موٹر وے ہے۔ تو یہ جو وکٹم ہیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ رات پھیر گئے، لاہور رنگ روڈ سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور اس کے بعد رنگ روڈ سے سیالکوٹ موٹر وے پہ گئی، اور سیالکوٹ موٹر وے کے بعد جب یہ جو گجرا نالہ کا اس کا انٹرچینج ہے، جو اس کا ایگزٹ ہے، وہاں سے انہوں نے ایگزٹ کیا رفلی 4 کلومیٹر وہاں سے نکل کے جو ایک پیچ ہے جو کہ جو موٹر ویز 2 موٹر ویز کے درمیان کا پیچ ہے جو کنیکٹنگ روڈ ہے، اٹ سیلف وہ موٹر وے نہیں ہے اور شاید موٹر وے پیٹرولنگ میں بھی نہیں آتی۔ یہ واقعہ وہاں کا ہے، وہاں ان کا پیٹرول ختم ہو گیا، شی رین آؤٹ آف فیول، اور تقریباً 2 گھنٹے یہ وہاں پہ بالکل وہ وہاں اسٹیٹک ہو گئی تھی، اور ان 2 گھنٹوں کے دوران یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ اس جگہ کا واقعہ ہے، یہ ایگزیکٹلی موٹر وے اور رنگ روڈ کے اوپر نہیں ہے، یہ کنیکٹنگ روڈ ہے جو 2 موٹر ویز کو سیالکوٹ اور لاہور موٹر وے کو آپس میں ملاتی ہے، اس روڈ کا واقعہ ہے۔ اچھا منسٹر صاحب، کیا آپ سرزنش بھی کریں گے سی سی پی او کی؟ آپ کے کابینہ کولیگز بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کچھ وفاقی حکومت کے جو تحفظات ہیں اس میں جو بیان متنازع بیان جس کو کہا جا رہا ہے اس پہ کیا ایکشن ہے؟ جو سی سی پی او صاحب کا ایک متنازع بیان سامنے آیا، اس حوالے سے وفاقی حکومت نے
کوئی ایکشن لیا ہے, کوئی سرزنش کی ہے سی سی پی او صاحب کی؟ جی بالکل, سی سی پی او صاحب کی اس بیان کو کیونکہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا انہوں نے جس طرح سے دیا ہے, بڑا سمپل سا ہے کہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا کام ہے انفورسمنٹ کرنا, لا انفورسمنٹ کے آفیسرز کا کام کسی قسم کی کوئی بھی ججمنٹ پاس کرنا ان کا کام نہیں ہے. اس کے اوپر ان کی سرزنش بھی کی گئی ہے اور میری اطلاع کے مطابق آئی جی صاحب بھی ان سے ریٹن ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر, اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کرائم سالو کرنا جو ان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے اس پہ اپنا فوکس کریں. رائٹ, مشیر برائے داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ ناظرین, آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن اس حوالے سے جاری ہے. مشیر داخلہ اس وقت لاہور میں ہی موجود تھے اور خود بھی انہوں نے اس کی فرسٹ ہینڈ معلومات بھی لیں, اور کیس کی انویسٹیگیشن انڈر پروگریس ہے, مختلف طریقوں سے اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. بات کرتے ہیں ناظرین اب کچھ فیٹو قوانین کی. حکومت کا اس وقت ڈیڈ لاک چل رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ, اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, کچھ احتساب کی بھی بات کرتے ہیں, حکومت کی پرفارمنس کی بھی بات کرتے ہیں, اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. تو اپوزیشن کے ساتھ اس وقت ڈیڈ لاک چل رہا ہے فیٹو لیجسلیشن کے حوالے سے, جس وجہ سے جوائنٹ سیشن ابھی تک نہیں بلایا جا سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی, سب سے پہلے تو یہ جو اندھوناک واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہو سکتی. ظاہری سی بات ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے سب کو تحفظ دینا, اور ایک تو مجرموں کو جو ذمہ دار ہے ان کو نہ صرف گرفتار کرنا بلکہ عبرت کا نشان بنانا وہ ہونا چاہیے, اور وہ ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو آپ کا فیٹ اپ کے حوالے سے سوال ہے ارشد بھائی, دیکھیے فیٹ اپ ہم کیوں گرے لسٹ پہ ہیں, پہلی اس کے اوپر کیونکہ قوم کو بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے اور جو ماضی کے حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے, اور اب کون چاہتا ہے کہ پاکستان بلے لسٹ میں چلائے؟ وہ تو یا انڈیا ہے, اور یا جو اپوزیشن نے جس طرح کے سینٹ میں اس بل کی مخالفت کی تو اپوزیشن ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی, آپ روپے کی قدر کم ہو جائے گی, گر جائے گی مکمل طور پہ, آپ کی مہنگائی غریب بندوں کے اوپر, عام طبقے کے اوپر بوجھ پڑے گا. تو یہ بہت سارے آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایران کے اور باقی ممالک کی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ اس کا جو اثر ہوگا وہ ہمارے اوپر یہ ہوگا. اب چاہتے کیا ہے اپوزیشن والے, کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ڈیڈ لاک ہے. بات یہ کہ ڈیڈ لاک کس چیز کے اوپر تھا؟ پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو انہوں نے تحریری طور پہ ہمیں NRO پلس مانگا. 34 نکات, نیب کے 38 نکات میں سے انہوں نے 34 میں ترمیم کرنا چاہیے, اور وہ تمام قوم کے سامنے ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ کہہ رہے کہ 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 99 یہ نکال دے. ابھی کیا کہہ رہے اینٹی منی لانڈرنگ, اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر یہ کہتے کہ یہ نیب جو لفظ ہے نا جن کی وجہ سے کہتے کہ یہ نیب اس سے نکال دے. اب کس کو خوف ہوگا ارشد بھائی؟ کون نہیں چاہے گا کہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر پابندی ہو, اینٹی منی لانڈرنگ. اگر فیٹ اپ کے اوپر آپ کی اس کی کمپلائنس نہیں بھی کرنی, لیکن پھر بھی یہ تو کم از کم آپ کے قوانین ہونے چاہیے. اب منی لانڈرنگ کس کو دکھ ہوگا, فکر ہوگی؟ زرداری اور اس کے جو باہر دبئی میں اور باہر جگہوں پہ انہوں نے محلات اپنے بنائے ہیں منی لانڈرنگ کر کے, پیسہ پاکستان سے لوٹ کے سندھ کی ترقی کا پیسہ ادھر لے کے گئے ہیں, ان کو فکر ہوگی, ان کو دکھ ہوگا کہ یہ نہیں پاس ہونا چاہیے. شہباز شریف کا جو ٹی اسکینڈل ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں بڑے بڑے ٹھیکوں میں کرپشن ہوتی ہے, لوٹ مار کا پیسہ ہوتا ہے, لوٹا جاتا ہے, یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور وہاں سے ٹی کے ذریعے پیسہ آتا ہے. اس طرح نواز شریف کو دیکھ لیجیے, جو باہر جو جائیدادیں ہیں جس سے ہمیشہ انکار کرتے تھے, تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ کوئی منی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہے تو منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے. تو اینٹی منی لانڈرنگ بل پاس کرنا ہے جس کے اوپر یہ مختلف قسم کے شرائط رکھتے ہیں. انشاءاللہ منڈے کو تو ہمارا سیشن ہے, جوائنٹ سیشن ہے, اور انشاءاللہ منڈے کو یہ پاس ہو جائے گا. اس میں نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحبہ جب نیب پیشی کے بعد باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہیں, 224 انہوں نے شاید تعداد بتائی, اور حکومت کے پاس 215, اور الزام یہ لگایا کہ حکومت شاید نیب کو استعمال کر کے اب اپنے نمبر بڑھائے گی اور اپوزیشن کے کم کرے گی. کیا کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے, آئیے دیکھتے ہیں. نیب جو ہے یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے جس کے ذمہ اب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ
इन दी बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को मैनेज करे, वो APC को मैनेज करे, वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन को मैनेज करे। और अब पार्लियामेंट का जो इजलास होने जा रहा है उसमें 224 तादाद है अपोजिशन के मेंबर्स की, उनको किस तरह से कम करना है, और 215 तादाद है गवर्नमेंट की, उसको किस तरह से कायम रखना है और बढ़ाना है। ये अब काम रह गया है नैब का। तो ज्वाइंट सेशन में इस तरह से जो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है राना देखिए, आपको याद होगा, मैं अरशद भाई 2-3 मिसालें देना चलूं। बजट जब आ रहा था, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बजट पास नहीं होगा। हुकूमत, आपको याद होगा, पूरी अपोजिशन की जुमातें रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने आती थी। फिर क्या हुआ? हमारे नंबर, जो इनके नंबर कम हो गए और जो हुकूमती नंबर थे वो अपने नंबर भी हमारे जो है बढ़ गए, जो डिफरेंस था पिछले साल का और इस साल का। दूसरी चीज, इन्होंने कहा था फेटअप की पिछली दफा भी इन्होंने मुखालिफत की थी। इन्होंने क्या, जो 34 नुकात रखे थे, जो तहरीरी NRO मांगा था, इन्होंने कहा कि पास नहीं होगा, पास हो गया। अभी इन्होंने सेनेट में इस बिल को रोका, लेकिन जॉइंट सेशन है, इंशाल्लाह जॉइंट सेशन में ये पास होगा और ये देख लेंगे। लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तिहादी जमातों की बात नहीं है अरशद भाई, इसमें जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है, आप पूरे कौम से पूछ लीजिए, कौन चाहेगा? हम ग्रे लिस्ट में, अरशद भाई, कौम को ये बार बार बताना पड़ेगा कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए पाबंदियां होगी, यहां पे गुर्बत में और महंगाई में मजीद इजाफा होगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, महंगाई आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आप दुनिया में अपना कोई, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के आपके ऊपर पाबंदियां होगी, रुपए की कदर आप खो दोगे, जो रुपए है वो गिर जाएगा। ये इससे आपका क्या समझते हैं कि इनके जो MNS है, क्या ये मुहिब वतन नहीं है? ये फेटअप में ये जो शराइत रख रहे हैं कानून साजी में, किसके लिए रख रहे हैं? 2 खानदानों के लिए? क्या ये सब 2 खानदानों के गुलाम होंगे? इन्होंने जिसने भी इनको सपोर्ट किया वो साबित करेंगे कि वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी खानदान के जाती मुलाजिम है। एक तरफ पूरी कौम है, उनके ऊपर महंगाई का बोझ कम करना है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है, और दूसरी तरफ वो टोला है जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लेना चाहते हैं, जिसका बोझ इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा लेके गए हैं, बोझ पड़ेगा इनके वोटर्स के ऊपर, आम तबके के ऊपर, गरीब के ऊपर। तो आपका क्या ख्याल है कि ये तो ये अपने हल्कों में जा सकेंगे? इनके हल्कों में लोग इनको जूते मारेंगे, ये वहां पे कदम नहीं रख सकेंगे। ये पाकिस्तान की बात हो अरशद भाई, हम सियासत करते रहेंगे अरशद भाई, सियासत करते हैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, नजरिए के ऊपर इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जहां पे मेरे मुल्क की बात आती है, जहां पे पाकिस्तान की मफादात की बात आती है, जहां पे रियासत पाकिस्तान की बात आती है, जहां पे हमारे लोगों की आसानी की बात आती है, जहां पे मुल्क की मफाद की बात आती है, उसमें सियासत नहीं हो सकती और कौम माफ नहीं करेगी। जो भी मुखालिफत करेगा अरशद भाई, आप देख लीजिएगा, यहीं पे आप होंगे, आप प्रोग्राम करेंगे, मैं आऊंगा, आप मुझसे सवाल करेंगे, ये पूरी दुनिया देखेगी, नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? ऑपोजिशन के साथ राब्ते के लिए आपने अपने लोग अपॉइंट किए और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए अरशद भाई, मैं आपको बताऊं कि बल्कि मैं आपको खबर दे दूं, मैं अपोजिशन की जुमातों में मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि फेटअप में इनका साथ नहीं देंगे, और मैं अपोजिशन में जानता हूं, आपके साथ राब्ते में भी हैं, और राब्ते में होंगे, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं, ठीक है, वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग, उनका भी ये मौकफ है कि हम उनके टिकट पे आए हैं, लेकिन यहां पे अगर मेरे हल्के में महंगाई में इजाफा होगा, इन्होंने तो वैसे भी गैस और बिजली के महंगे मुआहदे किए हैं, अगर गैस और बिजली मजीद महंगी हो जाए, यहाँ पे अशियाए खुर्दनोश मजीद महंगे हो जाए, यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाए, तो इनकी तो बाहर जायदाद है, इनका क्या जाता है? ये समझते हैं कि हर रुकन जो इनका है पार्लियामेंट में बैठा हुआ, हर बंदा इनका गुलाम है, वो गुलाम नंबर पूरे कर चुकी है, आप कह रहे हैं। हम नंबर भी पूरे कर चुके हैं, और वो इनका गुलाम होगा जिनको भी आप इस बिल में सपोर्ट करते दिखाएंगे। मैं आपको बंदे भी बता सकता हूं कि कौन इनको सपोर्ट करेंगे। हुकूमत के नंबर अब पूरे। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कुछ तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से ही बताएंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए जो अदालत में सवाल उठा, क्या कि हुकूमत ने भी कोई कोशिश की, और एक केस में इश्तिहारी एक साबिक वज़ीर आज़म डिक्लेयर हो चुके हैं, और अब क्वेश्चन ऑफ लॉ आया है कि क्या इश्तिहारी और मफरूर का अपील सुनी जा सकती है या नहीं। इस हवाले से ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब की वो एक शख्सियत है जिसमें पाकिस्तानी कानून में हमेशा एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक कन्विक्टेड मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई, ECL से नाम हटाया गया, अदालती जुरिसडिक्शन से
باہر بھیجا گیا اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ فی الحال تو ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہوا وہاں پہ جو کوشچن آف لا ڈسکس ہوا وہ یہی تھا کہ کیا ایک اشتہاری اور مفرور شخص اس کی کوئی اپیل سنی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرے. اسی حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جب تک علاج نہیں ہوتا میاں نواز شریف کا وہ واپس نہیں آئیں گے. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک شخص جس کی صحت خراب ہو, جان خطرے میں ہو, علاج کی ضرورت ہو, وہ علاج کو چھوڑ کر یہاں پر پیش ہو جائیں, یہ انسانی تقاضوں کے مطابق قانونی حیثیت, قانون ہمیشہ انسانی تقاضوں کو فوقیت دیتا ہے, اس کے مطابق بھی ان کا یہاں پر آنا ممکن نہیں ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سوال اٹھا, حکومت نے واپس لانے کی کوئی کوششیں کی, بھیجا تو عدالتی جوریسڈکشن سے باہر تھا آپ کی حکومت نے. دیکھیں ارشد بھائی, پہلی چیز یہ اب یہ آپ یہ سنا رہے تھے, ایک تو قوم کو یہ علم ہوا, آپ نے سٹارٹ میں انٹرو میں بڑی اس کے اوپر بات کی کہ لیکن جو کرپٹ ہوتا ہے نا وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. اب پورے خاندان کو دیکھ لیجئے, نواز شریف اشتہاری, علی عمران مفرور کی اشتہاری, اسحاق ڈار اشتہاری, اس کا سلیمان شہباز اشتہاری, پورا ٹبر اشتہاری یا مفرور ہے. اور ادھر جو دوسرا ہے وہ یہاں پہ کوٹوں کے اور ان کے چکر لگا رہے کیونکہ لوٹا اتنا ہے. پھر دوسرے اس کو دیکھ لیجئے, یہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. آپ خود دیکھیے کہ یہ بندہ خواجہ آصف نے کیا کہا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, آپ بیچ دے, ہم گارنٹی دیتے ہیں. یہ تمام جو نواز شریف کے سپاہی بیٹھے ہیں یہ گارنٹی دیتے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. وہ چلا گیا. روزانہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ اگر منگل تک آپ لوگوں نے اس کو نہ بھیجا تو گارنٹی دیتا ہے کہ یہ بچ جائے گا, اگر نہ بھیجا صبح شام یہاں پہ پورا ایک قسم کا نیریٹو بنایا گیا کہ جانے والا ہے. وہاں پہ پھر تصویریں خود بھیج رہے ہیں, لیک کر رہے ہیں کہ چہل قدمی ہو رہی ہے, واک ہو رہے ہیں, کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک کے یہ لوگوں کی تقدیر بدلیں گے. یہ تحریک انصاف اور پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ لوگ روزانہ آ کے ٹی وی پہ لیکچر دیتے ہیں. مطلب اس سے بے شرمی. میں تو یہ سمجھتا ہوں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ارشد بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ آ کے پاکستان میں سیاست کیسے کر سکتے ہیں. ملک کو بھی لوٹا, عدالت نے آپ کو کنویکٹ بھی قرار دیا, آپ لوگوں نے پاکستانی قوم کا خون بھی چوسا, مفرور اشتہاری سارے بھاگ بھی گئے, اور یہاں پہ آ کے روزانہ یہ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. آپ نے انٹرو میں کیا کہا تھا کہ آپ کیا کریں, یا تو اگر آپ اپنی ذات کے لیے کام کریں گے, آپ نے انٹرو میں جو جائیدادیں بنائیں گے, میں ان کو کہتا ہوں یہ زرداری خاندان, نواز شریف خاندان, ان دونوں نے کیا کیا کہ اقتدار میں آتے تھے کاروبار کے لیے, پاکستانی قوم کا خون چوستے رہے, اپنا صحت پاکستان میں کر نہیں سکتے, باہر پیٹ بھی خراب ہو جائے باہر, تو عوام کے لیے کس طرح اسپتال بنا سکتے ہیں. یہی فرق ہے عمران خان میں اور ان میں. عمران خان کوئی فیکٹری نہیں لگا رہا, عمران کوئی ذات کے لیے کام نہیں کر رہا, عمران خان کوئی باہری جائیدادیں نہیں بنا رہا. یہ آ کے عمران خان کے اوپر بات کرتے ہیں. میں تو یہ ان کی یہ بیانات دیکھ کے میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ یہ روزانہ آپ ان کو ٹی وی پہ دکھایا کیوں جاتا ہے. یہ لوگ دکھائے جاتے ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ پاکستان اپوزیشن اس قسم کی کہ لوٹا بھی ہے, کنویکٹڈ بھی ہے, بھاگ بھی گئے ہیں, مفرور بھی ہے, اشتہاری بھی ہے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہمیں یہ لیکچر دیں. کس منہ سے لیکچر دیتے ہیں یہ؟ ہمیں تو مارکیٹ میں یہ دستیاب ہے, نو اپوزیشن وہی دکھائیں گے. اور ارشد بھائی اور چیز سنیں, فرق کیا ہے, بنیادی فرق. عمران خان کہتا ہے کہ سب کے لیے مفت علاج, 10 لاکھ کی ہر پاکستانی شہری کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت. یہ کہتے ہیں پیٹ بھی خراب ہو جائے پورا ٹبر باہر. عمران خان کہتا ہے کہ یہاں پہ جو غریب سڑکوں پہ سوتا تھا ان کے لیے آپ رہائش گاہ بہترین بنائے. یہ کہتے ہیں اپنے لیے وہاں پہ محل بنائے. زرداری کو آپ نے نہیں سنا تھا, کہتے کہ میں پشاور میں بھی بلاول ہاؤس بناؤں گا, میں لاہور میں بھی بلاول ہاؤس بناؤں گا. وہ بھائی قوم کے اوپر کون سا احسان ہے, لوٹا ہے, اس کی لوٹ کی مال سے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بڑا شہنشاہوں کی طرح محل بنانا ہے. مطلب یہ لوگ بات کرتے ہیں. لیکن جو بات وہ کہتے ہیں کہ 10 سالہ ریکارڈ آپ کی حکومت دیکھ رہی ہے, اور آج ہی شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی کہ ایک کرپشن کا کیس نہیں نکال سکے. کیا کہا اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, ناظرین ذرا دیکھتے ہیں. نواز شریف صاحب کے وکلاء نے 2 بڑی ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹس پیش کی ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو جماعت 10 سال وفاق میں اقتدار میں رہی ہو, جو صوبے میں اقتدار میں رہی ہو, اس پر آج تک حکومتی ریکارڈ سارا ہونے کے باوجود بھی ایک پیسے کی کرپشن کا کیس نہیں بن سکا. پوری کوشش نیب نے بھی کر لی ہے, عمران خان نے بھی کر لی ہے, لیکن جب کرپشن ہوئی ہی نہیں تو کیس کیسے بنے گا. وہ کہتے ہیں پچھلے 10 سال میں ایک کرپشن کا کیس نہیں. میں آپ کو سمپل سی بتاؤں, سڑکوں کی وزارت ہے میرے پاس, لاہور عبدالحکیم, ملتان سکر, ہزارہ موٹر وے, ان تمام کے اربوں کی کرپشن. جو ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ, انیشل رپورٹ آئی ہے نا, اس میں بھی اربوں کی کرپشن ہے ڈیٹ کمیشن کی.
پھر اس کے بعد آپ آئیے ان کے جو باقی منصوبے ہیں، یہ جتنا میٹرو وغیرہ ان کے تھے، آرٹیکلچر کی جو احسن اقبال کے بھائی کو انہوں نے ٹھیکے دیے تھے، جو 56 کمپنیوں کا اسکینڈل تھا، ادھر ادھر جا کے جو بھی پروجیکٹ اٹھائیں گے اس میں آپ کو کرپشن نظر آئے گی. کیا کرتے تھے ارشد بھائی؟ یہ ملک اس نہج تک کیوں پہنچا ہے کہ آپ نے قوم کے اوپر دوائی کیوں نہیں ہے، یہاں پہ صاف پانی کیوں نہیں ہے، بچوں کے لیے اسکول نہیں کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ جو پیسے ان کے اوپر لگنے تھے نہیں لگے. اور یہ سارے ارب یہ جو چکر لگاتے ہیں، آج شہباز شریف نے کورٹ کا چکر لگایا، کیا پوچھا جا رہا ہے اس سے؟ لوٹا ہے بھائی، جواب دو. کیا جو آپ نے اپنے پروگرام میں دکھائے تھے، جو لوگ گواہی پیش کر رہے تھے، جو یہاں پہ اپنے اطلاعاتی چلیں آپ کو توشہ خانہ کے حوالے سے بھی کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جسم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور ناظرین یہ ہم پہلے بھی آپ کو رپورٹ دکھا چکے ہیں، لیکن انتہائی اہم ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بلاول صاحب نے تو کہا کہ صرف تحفے تھے اور تحفے کی قیمت اگر کم ہے تو ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور توشہ خانہ کے جس میں سابق صدر آصف زرداری پیش ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کہہ رہے تھے کہ یہ صرف تحفے تحائف ہیں. اس میں جے آئی ٹی رپورٹ کی جو فائنڈنگز تھی، جعلی اکاؤنٹس کا کیا کردار تھا، آئیے یہ رپورٹ تفصیل سے دیکھتے ہیں. جے آئی ٹی نے جب جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کا آغاز کیا تو جہاں بہت سے حیران کن انکشافات سامنے آئے، وہاں ایک کمپنی لکی انٹرنیشنل نکلی جو کہ ایک جعلی کمپنی تھی، جس کے ذریعے 37.14 ملین روپے کی ادائیگیاں بھی سامنے آئیں. ان ادائیگیوں میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ رقوم کسٹم کلیکٹر کے نام پر دی گئی تھی. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس جعلی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہونے والی رقم 3 لگژری گاڑیوں اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے استعمال کی گئی. یہ گاڑیاں سن 2008 میں آصف علی زرداری کو بطور تحفہ دی گئی تھیں. ان میں سے ایک گاڑی لیبیا اور 2 گاڑیاں متحدہ عرب امارات کی طرف سے صدر پاکستان کو تحفہ دیا گیا تھا. توشہ خانہ کے قوانین کے مطابق یہ گاڑیاں کیبنٹ ڈویژن میں کارپول میں جمع کروائی جانی چاہیے تھیں، مگر صدر صاحب نے یہ گاڑیاں اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی. لیبیا کی طرف سے 2008 ماڈل کی BMW 760 جبکہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے 2004 ماڈل کی BMW 760 اور 2007 ماڈل کی ٹویوٹا لیکسس دی گئی. یہ تینوں گاڑیاں بلٹ پروف تھیں. توشہ خانہ قوانین کے سیکشن 11 کے مطابق اینٹیک آئٹم اور گاڑی اگر تحفے میں ملے تو وہ کسی کو خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. اینٹیک آئٹم میوزیم میں یا سرکاری عمارات میں رکھا جائے گا، جبکہ گاڑیاں کیبنٹ ڈویژن کے کارپول میں دی جائیں گی. 26 جنوری 2009 کو ایوان صدر سے توشہ خانہ کے سیکشن افسر کو ایک خط لکھا گیا جس میں ان 3 گاڑیوں کا بتایا گیا اور ساتھ کہا گیا کہ صدر زرداری صاحب یہ تینوں گاڑیاں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا تمام گاڑیوں کی قیمت لگوا کر بتایا جائے تاکہ وہ جمع کروائی جا سکے. 26 جنوری کے اس خط کے بعد 9 فروری 2009 کو ہی اس وقت کے کیبنٹ سیکریٹری نے ایک اور خط لکھا جس میں ان گاڑیوں اور صدر زرداری صاحب کی خواہش کا ذکر تھا. ساتھ ہی لکھا تھا کہ اصول کے مطابق یہ گاڑیاں کیبنٹ ڈویژن کے پول میں جمع ہونی ہیں، مگر اس سے پہلے ایک وزیر اعظم صاحب قوانین میں نرمی کروا چکے ہیں اور درخواست کی گئی کہ وزیر اعظم نرمی کرتے ہوئے اس کو صرف 10,000 روپے والا تحفہ سمجھتے ہوئے صرف 15% رقم پر رکھنے کی اجازت دی. سرکاری افسر نے مثال کے طور پر نواز شریف کے دور کی ایک سمری بھی لگائی جس میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے
جناب نواز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد کی طرف سے دی گئی ایک مرسیڈیز بینز SCL 560 کو صرف 15% ادا کرنے کے بعد رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور وہ سمری منظور کر کے مرسیڈیز گاڑی کے مالک بن گئے۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی فوراً صدر زرداری کی درخواست منظور کرتے ہوئے 15% میں ہی گاڑیاں لے جانے کی اجازت نامے کو 14 فروری 2009 کو منظور کر لیا۔ کسٹمز کے مطابق آصف علی زرداری کو ان 3 لگژری گاڑیوں کے صرف 48.28 ملین روپے ادا کرنے تھے اور اس میں سے بھی 37.16 ملین روپے ایک جعلی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے۔ JIT کے مطابق 11.11 ملین روپے اب بھی آصف علی زرداری کی طرف واجب الادا ہیں۔ 2009 کے آخر اور 2010 میں بقیہ رقم آصف علی زرداری کے سلک بینک کے اکاؤنٹ سے اور انصاری شوگر ملز کے اکاؤنٹ سے توشہ خانے میں جمع کروائی گئی۔ ڈیوٹی پوری ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ان گاڑیوں کے امپورٹ کے کاغذ اور گڈز ڈیکلریشن فارمز نہ تھے، مگر صدر صاحب کی گاڑیوں کو ان کے بنا ہی رجسٹر کر دیا گیا۔ آصف زرداری نے یہ تینوں گاڑیاں اپنے اثاثہ جات میں بھی ظاہر کی ہیں۔ صرف یہی نہیں، جب JIT نے جعلی اکاؤنٹ سے صدر پاکستان کی گاڑیوں کی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کا سراغ لگایا تو انہوں نے آصف زرداری کی بقیہ امپورٹڈ گاڑیوں کا ریکارڈ بھی ایک نظر دیکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر ہوا ایک حیران کن انکشاف۔ آصف علی زرداری نے ان 3 گاڑیوں کے علاوہ 2 عدد بلٹ پروف مٹسوبشی SUVs بھی سن 2000 میں چائنا سے منگوائی تھیں۔ 26 جون 2010 کو منگوائی جانے والی ان گاڑیوں کو 31 جنوری 2011 کو اسلام آباد ایکسرسائز اور ٹیکسیشن آفس نے ان کے نام رجسٹر کیا۔ ان گاڑیوں کی ادائیگی متحدہ عرب امارات سے چائنا میں کی گئی اور رقم ٹرانسفر کرنے والا تھا عبدالغنی انصاری۔ جی ہاں، وہی جس کا نام اب ECL میں پہلے نمبر پر درج ہے۔ ADCB بینک سے ٹرانسفر ہونے والی اس رقم کا ٹرانسفر فارم بھی JIT کے پاس موجود ہے، جس میں ادائیگی کرنے والے کا نام عبدالغنی انصاری جبکہ امپورٹ کے دستاویزات پر آصف علی زرداری درج ہے۔ کسٹم نے ان گاڑیوں کی ڈیوٹی 14.26 ملین تخمینہ لگائی۔ کراچی میں نیشنل بینک کی آواری ٹاورز والی برانچ میں محمد ادریس نامی شخص نے 14.26 ملین روپے جمع کر